बिल्कुल किसी का कोई इंटरेस्ट नहीं है पाकिस्तान के अंदर एक सिंगल पैनी भी इस वक्त इन्वेस्ट करने का। फैक्ट्रियां आपकी बंद होना शुरू हो गई, फैक्ट्रियां बंद हो गई, कारोबार बंद हो गए, लोग बेरोजगार हो गए, लोगों ने दफ्तर बंद करने शुरू कर दिए। जी, बजट में तो किसी किस्म की कोई रिलीफ आम आवाम के लिए नहीं होगी। हाँ कर्नल साहब, आप क्या कहेंगे इस हवाले से जो अभी सारी सूरत हाल चल रही है? ऑलराइट, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा ख्याल है जो इंट्रोडक्शन का आपका पहला हिस्सा था वो इकानमी से ताल्लुक़ रखता था और महंगाई से आप कह लें और हुकूमत की एबिलिटी या इनएबिलिटी कि उन्होंने इस 15 महीने के अंदर ओवरऑल देखा जाए तो क्या इन्होंने परफॉर्मेंस दिखाई है। मैं ये फील करता हूँ कि एक तो बशमूल मेरे और आपके हम तमाम पाकिस्तानी कौम को मेरा ख्याल है हमें रियली अप्रिशिएट करना चाहिए। आई वुड से कि मेरे पास अल्फाज नहीं है कि मैं कैसे एक्सप्लेन करूँ कि इस रीजन के अंदर जो सबसे महंगा तरीन मुल्क है वो पाकिस्तान है। और आप ये देखें, सो इन अदर वर्ड्स सरकास्टिकली वी कैन से कि हम दुनिया के महंगे तरीन मुल्क के अंदर एक आम आदमी भी गुजारा कर रहा है। तो ये हम सब के लिए बड़ा ही लम्हा फिक्रिया है। मैं आपसे अर्ज़ करूँ वाई इट इज़ सो, बिकॉज चाहे कोई भी हुकूमत होती है किसी भी मुल्क के अंदर और किसी तरह का भी उसका बैकग्राउंड होता है, उसका सबसे पहला काम ये होता है कि वह आवाम की फलाह व बहबूद के ऊपर काम करना और ऐसे ज़राए पैदा करना कि आम लोगों की मुश्किलात आसान हो सकें। बट अनफॉर्चुनेटली मैं ये भी ज़रूर कहूँगा मलिया कि इट इज़ नॉट ओनली इस 13-14 महीने की हुकूमत की अगर हम बात करें, इसको थोड़ा सा और आप पीछे भी अगर आप चले जाएँ तो इससे पहले की भी जितनी हुकूमतें रही हैं, मेरा ख्याल है किसी ने इस स्टेज के ऊपर तो काम करने की कोशिश ही नहीं की कि नहीं हमारा जो बैरूनी कर्जा जात हैं या बैरूनी तौर पे जो हमें कर्जे देते हैं हम उन पर डिपेंडेंस कम करें। IMF की बात करें, वर्ल्ड बैंक की बात करें, एशियन यानी आप देखें वर्ल्ड बैंक के आपने $18 बिलियन देने, $15 अरब आपने एशियन बैंक के देने, ऑलमोस्ट कोई 8.5-9 बिलियन जो हैं, $8 बिलियन वो आपने देने हैं इसके IMF के। ये तो थोड़ी सी रकम है। हमारे कर्जे जो हैं यानी दिसंबर 2000 अगर हम 22 की बात करें तो 126 बिलियन तक एक लिहाज से पहुंच चुके थे। नो, ये हम सबके लिए बड़ा तकलीफ दे अमर मैं इसको ज़रूर कहूँगा। एंड व्हाट इज़ द रीज़न, बिकॉज हमें तो छोटी छोटी चीज़ें जो हैं वो भी मैं समझता हूँ कि बाहर से मंगवानी पड़ती हैं। हमने अपनी इंडस्ट्रीज़ को अनफॉर्चुनेटली ये 8 से लेकर 18 तक इन 10 सालों के अंदर तो हमने इंडस्ट्रीज़ को तो एक लिहाज से उठने नहीं दिया, काम नहीं करने दिया। थोड़ा बहुत रिवाइवल हमने देखा 18 से लेकर 22 तक कि जी हाँ फैसलाबाद के अंदर, सियालकोट, गुजराला के अंदर ये सनतें काम कर रही थी, कराची के अंदर भी, इवन KP के अंदर भी। बट इसके बाद वही सारा मसला शुरू हो गया। लेकिन नॉर्मली होता ये है कि जब सनतें तब चलती हैं कि जब सर्विस चार्जेस जो हैं वो उन पे कम हों, हल्के हों। आप देखें बिजली के रेट, आप देखें गैस को रेट, अभी गैस का भी आपने जैसे तस्करा किया, अच्छा पेट्रोल की कीमतों को आप देखें। सो ये सारी चीज़ों को अगर हम मिला के देखते हैं तो मुझे लगता है मलिया कि इस हुकूमत के पास किसी तरह की कोई पॉलिसी नहीं है। अच्छा, लेकिन कर्नल साहब फिर सवाल ये पैदा होता है कि अवाम भले कोई पिछली हुकूमत को सपोर्ट करता है सियासी तौर पे या नहीं करता, लोग ये कहते हैं कि फिर क्यों ना पिछली हुकूमत को अपना टेन्योर पूरा कर देने दिया जाता। 2023 में जो ड्यू था, इलेक्शन डेट थी, उस पर इलेक्शन हो जाते और एक ऐसी हुकूमत आती जो पूरी लेजिटिमेसी के साथ आती। अभी आपको क्या लगता है कि इस हुकूमत को जो मौशी चैलेंजेस नबर्द आजमा जिनसे ये है, उसमें एक जो मैंने अपने इब्तिदाई में अनसर्टेनिटी का फैक्टर भी उसका तज़किरा किया। People are not sure, investors are not sure कि ये हुकूमत कितनी देर चलनी है। Even the government is not sure as to how long they're going to stay in power. नहीं, अच्छा, तो क्या लगता है आपको? नहीं मलिया, इस एंगल से भी आप देखिए ना कि अगस्त के अंदर तो ये हुकूमत अपना जो टेन्योर है, ये जो 5 साल असम्बली का टेन्योर है वो तो पूरा करने जा रहे हैं। सो फ्रॉम दैट एंगल वी कैन से कि ओके अगस्त में अगर असम्बली डिसॉल्व होती है तो उसके 2 महीने के अंदर इलेक्शन एक लिहाज से होने हैं। सो मैं ये ज़रूर आपसे कहूँगा कि इन्वेस्टर्स की अगर आप बात करते हैं, बिल्कुल किसी का कोई इंटरेस्ट नहीं है पाकिस्तान के अंदर एक सिंगल पैनी भी इस वक्त इन्वेस्ट करने का। यकीन माने आप, इट इज़ नॉट ओनली इन्वेस्टमेंट की आप बात करते हैं। मैं कहता हूँ कि इस हुकूमत की जिस तरह की पॉलिसीज़ थी, जिस तरीके से इसने इन्वेस्टर्स को नाराज़ किया, जिस तरीके से बैरून मुल्क पाकिस्तानी थे जिस तरह इसने उनको नाराज़ किया, उनको वोट के हक से महरूम किया, उन पर मुख्तलिफ तरह की पाबंदियाँ लगाईं, FIA से उनको धमकियाँ एक लिहाज से दी गई। तो जो बैरून मुल्क पाकिस्तानी वेयरएवर वी आर नॉट गोइंग टू हैव एनी इन्वेस्टमेंट इन पाकिस्तान। और ये हमने सबसे बड़ा डैमेज दिया है एक्चुअली अपने फॉरेक्स रिजर्व को। मैं कहूँ अच्छा, इसका असर क्या हुआ
کہ آپ کے پورے ملک کے اندر اس وقت اگر دیکھا جائے کوئی کاروبار نہیں چل رہا. فیکٹریاں آپ کی بند ہونا شروع ہو گئیں, فیکٹریاں بند ہو گئیں, کاروبار بند ہو گئے, لوگ بے روزگار ہو گئے, لوگوں نے دفتر بند کرنے شروع کر دیے. مہنگائی اس قدر زیادہ ہو گئی کہ لوگوں نے کہا یار کہ دفتر کے ہم اخراجات اٹھانے سے بہتر ہم دفتر ہی کلوز کر دیں, ہمارے پاس اگر کوئی تھوڑے بہت پیسے بچے ہوئے ہیں تو ہم اپنے گھر پہ چلا لیں. بالکل. اچھا قائل صاحب, ہمیں اکرام الحق صاحب بھی جوائن کر رہے ہیں. ڈاکٹر اکرام الحق پاکستان کے ممتاز ماہر معیشت ہیں. ڈاکٹر صاحب ہمیں جوائن کرنے کے لیے بہت بہت شکریہ. آپ کی جوائن کرنے سے پہلے بات ہو رہی تھی جی معیشت کے حوالے سے, آپ سے ہم ذرا تھوڑا سا جاننا چاہیں گے ذرا ڈیٹیل میں کہ آپ کو پاکستان کی موجودہ معاشی صورتحال اس وقت کیسی دکھائی دے رہی ہے اور آگے کس طرف چیزیں جاتی دکھائی دیتی ہیں ان کیس اگر اکتوبر 2023 میں الیکشن نہیں ہوتے, جو کہ حکومتی جو وزراء ہیں ان سے جب انوفیشل بات ہوتی ہے تو وہ کہتے ہیں اکتوبر میں بھی بھول جائیں, بس لمبی تان کر سو جائیں, کوئی الیکشن ابھی دور دور تک ہونے کا امکان نہیں. تو اگر الیکشن نہیں ہوتے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ پولیٹیکل انسٹیبلٹی بھی جاری رہے گی, وچ مینس کہ معاشی اسٹیبلٹی بھی آنے کے چانسز کم ہے. واٹس یور ٹیک آن دا میٹر؟ جی میرا خیال ہے کہ اس وقت معیشت جس بری حالت میں ہے پاکستان کی تاریخ میں کبھی نہیں تھی, اور اس حکومت نے بالکل یہ خیال نہیں کیا کہ اگر وہ وقت پر الیکشن کی طرف جاتے اور ایسے اقدامات لیتے جس سے کہ کم از کم جو ملک کے اندر معیشت لوگوں کا کھانے پینے کا, روزگار کا, اور جو مجموعی طور پر ہمارے ہاں ایک ہمیشہ یہ مسئلہ رہا ہے کہ کیا ہم کبھی خود کفیل ہو سکیں گے کہ نہیں. آپ نے دیکھا کہ معیشت تو ہماری بہت عرصے سے اس کا یہی حال تھا کہ ہماری جو امپورٹس ہیں وہ اس قدر زیادہ رہیں کہ ہم کبھی بھی اپنی امپورٹس کو اپنے ذرائع سے فنڈ نہیں کر سکے. اور یہ مسئلہ جو تھا یہ ایک حد تک شاید حل ہونے کو تھا کہ ہماری ریمیٹنسز بڑھ رہی تھیں, ایکسپورٹ میں اضافہ ہو رہا تھا, کہ یکدم ہم نے حکومت بدل کر اور ساری صورتحال کو جو ہے ایک یقینی صورتحال کی طرف لے گئے. اب چاہیے یہ تھا کہ اس وقت یہ نعرہ تھا کہ چونکہ مہنگائی ہے, چونکہ بہت حالات خراب ہیں, تو ہم فوری طور پر کچھ اصلاحات کر کے الیکشن کی طرف جائیں گے. مگر پھر پتہ نہیں کیا ہوا کہ الیکشن کی بات تو بالکل پس انداز کر دی گئی اور غیر یقینی صورتحال بڑھتی گئی. اس کے بعد ظاہر ہے کہ پولیٹیکل جو صورتحال تھی وہ جب کلش کی طرف گئی, کنفرنٹیشن کی طرف گئی, اور آہستہ آہستہ ہم نے دیکھا کہ جو آئین سے انحراف تھا اس کے نتائج ہمارے سامنے آنے شروع ہوئے. کیونکہ آئین پاکستان وہ ایک ایسا ہمارے پاس اب ڈاکومنٹ ہے جس پر عمل کر کے ہم پاکستان کو آگے لے جا سکتے ہیں. 1973 میں یہ کانسٹیٹیوشن بڑی مشکل سے بھٹو صاحب کی جو کوششیں تھی اس سے ہم نے ایک کنسنسس سے, یعنی کہ پاکستان تو بننے سے لے کر کرائسس ہی یہ تھا کہ ہم ایک آئین نہیں دے سکے. اب جب وہ آئین بن گیا اور اس کے اوپر عمل درآمد بھی ہم نے دیکھا کہ کم از کم 2008 سے مسلسل جو تھا, اور 2003 کے بعد سے اس پہ الیکشن ہوئے, 2 حکومتوں کو اقتدار آئینی طریقے سے ملا, تو پھر یہ بار بار جو تھا اس کی مدت پوری ہوئی, مگر تیسری حکومت میں آپ نے دیکھا کہ یہ مدت کس طریقے سے ختم ہوئی, اور اس کے بعد سے جو غیر یقینی کی صورتحال پیدا ہوئی اس نے معیشت کو تباہ کیا. اب عام لوگوں کا تو یہ حال ہے کہ ان کی آمدنیوں تو کہیں ہے نہیں اور خرچے بڑھتے چلے جا رہے ہیں. ملک کے اندر جو ہے اس وقت میرے خیال میں جو مہنگائی کا عالم ہے وہ اس قدر پیچیدہ ہو چکا ہے کہ حکومت کو خود پتہ نہیں کہ وہ پتہ نہیں. اور 76 سالہ جو ملکی تاریخ ہے ڈاکٹر صاحب, اس کی بلند ترین سطح پر آج انفلیشن ریٹ پہنچ چکا ہے 38%. دیہی علاقوں میں یہ 42% سے زیادہ بڑھ چکا ہے, اور شہری علاقوں میں بتایا جا رہا ہے, جو ان کی اپنی اعداد و شمار کے ادارے کی رپورٹ ہے وہ بتاتی ہے کہ جی 35.1% شہروں میں مہنگائی کا ریٹ وہ پرسنٹیج ہے. یہ بتائیے کہ ابھی اسحاق ڈار صاحب نے خیر ابھی تسلی تو ایک دی ہے کہ کوئی ڈیفالٹ نہیں کر رہا, پاکستان انشاءاللہ دیوالیہ نہیں ہوگا, ٹریلینز آف ڈالرز کے ہمارے پاس اثاثہ جات موجود ہیں, کوئی فکر کی بات نہیں, تمام پیمنٹس وقت پر ہوں گی. اسحاق ڈار صاحب نے بھی ریسنٹلی پاکستان کا گروتھ ریٹ بتایا ہے 0.29%, جسے کچھ ماہرین معیشت چیلنج کر رہے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ اٹس سم ویئر بٹوین -1% to 2%, یعنی -1% سے -2% کے درمیان کچھ ماہرین معیشت اسے بتاتے ہیں.
آپ کی اس حوالے سے کیا انفارمیشن اور کیا تجزیہ ہے؟ کیا اسحاق ڈار صاحب دوبارہ سے فگر فجنگ کر کے عوام کو تسلی دینے کی کوشش کر رہے ہیں یا یہ حقیقت بیان کر رہے ہیں؟ میرا خیال ہے کسی طرح سے بھی یہ جو اس سال کی معیشت میں شرح نمو تھی وہ مثبت نہیں رہی ہے. ایک طرف تو ہم دیکھتے ہیں کہ جو ہمارا لارج مینوفیکچرنگ سیکٹر ہے، سب سے بڑا گروتھ کا جو انجن تھا، وہ بہت زیادہ جو ہے گراوٹ کا شکار ہوا ہے. سوائے ایک ایگریکلچر کے جس میں بہت نامنل سی گروتھ ہے، باقی ہر سیکٹر کے اندر ہم نے گراوٹ دیکھی ہے. تو ممکن نہیں ہو سکتا کہ ہم اس کے سے یہ نتیجہ نکالیں کہ یہ کسی صورت بھی مثبت ہوگی. جتنے بھی ہمارے اس وقت انڈیپینڈنٹ تجزیہ نگار ہیں، جتنے اکانومسٹ ہیں، سب کی یہی رائے ہے کہ یہ ہر شکل میں پاکستان کی معیشت جو ہے وہ منفی کی طرف ہی گئی ہے. اور کسی لحاظ سے آپ اس کو جج کرنا چاہیں تو نہیں کہہ سکتے کہ اس کو کوئی بھی شرح نمو میں کسی قسم کی بہتری ہوئی. مگر مسئلہ یہ ہے کہ اگر فنڈامنٹلز خراب ہیں، پیسے پہ ہمارے روپے کے اوپر مسلسل دباؤ ہے اور وہ اس کی گراوٹ آپ دیکھیں ڈالر کے مقابلے میں، تو صاف رہا ہے کہ کسی شکل بھی معیشت کو سنبھلنے کا موقع نہیں ملے گا. اب آپ اس کو مائنس کہیں پلس کہیں، مگر یہ تو بات بالکل درست ہے کہ یہ بحث نہیں ہے. بحث یہ ہے کہ کیا اس وقت ہم کس ایک بھی ایسا ہے ہمارا اشاریہ جو ہمیں یہ تسلی دلائے کہ آگے جا کر ہم بہت جلدی کسی ریوائیول کی طرف جا سکیں گے. بالکل صحیح. اچھا، بالکل صحیح. ڈاکٹر صاحب، میں کرن صاحب کی طرف ذرا سیاسی سوال لے کے آنا چاہ رہی ہوں. اس سے پہلے کوئکلی یہ بتائیے گا کہ اس دفعہ بجٹ میں کوئی ریلیف ہم ایکسپیکٹ کریں یا جس طرح وہ عائشہ غوث پاشا صاحبہ فرما رہی ہیں کہ چھٹی سمجھیں، کوئی ریلیف نہیں دے سکیں گے اس بار بجٹ میں؟ جی، بجٹ میں تو کسی قسم کی کوئی ریلیف عام عوام کے لیے نہیں ہوگی. ہاں، جو خاص یہاں کے مراعات یافتہ طبقے ہیں ان پہ نہ ٹیکس کی چھوٹ ختم ہوگی، اور جو سرکاری افسر آلریڈی اعلیٰ درجے پہ ہیں ان کی پینشنیں بڑھ جائیں، ان کی تنخواہیں بڑھ جائیں، ان کی مراعات بڑھ جائیں. کتنا بڑا احسان ہے. کیا کہیں گے کرن صاحب؟ آپ نے گفتگو سن رہے ہیں آپ ڈاکٹر صاحب کی. ایک تو یہ بھی بتائیے کہ آپ کی اس حوالے سے کیا رائے ہے، اور دوسرا یہ کہ آگے جہانگیر ترین صاحب جو اڑان بھروانے لگے ہیں کچھ لوگوں کی، تو وہ پی ٹی آئی کو کتنا ٹف ٹائم دے سکتی ہے، اور آگے کیا لگ رہا ہے آپ کو؟ دیکھیں، ڈاکٹر صاحب نے نا بالکل صائب تبصرہ دیا. آئی وڈ سے کہ دس از ایگزیکٹلی وٹ وی آر ایکسپیرینسنگ ان پاکستان. اب میں اس کو اس اینگل سے بھی دیکھتا ہوں. آپ کی اوکے برآمدات جو ہیں وہ بہت کم ہو چکی ہیں، آپ کے پاس ریمیٹنسز ایک لحاظ سے نہیں آ رہی. یہ جو دو سب سے بڑے فیکٹرز ہیں. میں فیل کرتا ہوں، آپ نے انٹروڈکشن کے اندر بھی ٹھیک کہا تھا کہ جو اس وقت یہ حکومت ہے اس پہ نہ تو دنیا ٹرسٹ کرنے کو تیار ہے، آپ کا اپنا ملک ان کو ٹرسٹ کرنے کو تیار ہے، تو سرٹی دنیا کہاں سے ٹرسٹ کرے گی. تو میں یہ فیل کرتا ہوں ایٹ دا مومنٹ کہ کسی صورت کے اندر بھی ہمیں ہر صورت میں امیجیٹلی ہمیں الیکشن کی طرف جانا چاہیے پورے ملک کے اندر. اٹ از irrespective اگین آئی وڈ کوٹ کہ آپ کا جو انٹروڈکشن تھا کہ چاہے وہ کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی آتی ہے، اٹ شوڈ کم بیسیکلی وتھ سم سارٹ آف کلیئر مینڈیٹ. بالکل. یا کلیئر مینڈیٹ ملتا ہے یا وہ اوکے کسی کے ساتھ الائے کر کے تو پھر ایک لحاظ سے اتحادی حکومت بناتے ہیں، لیکن ایٹ لیسٹ اس حکومت کی پاکستان کے اندر بھی اور پاکستان سے باہر بھی کوئی لیجیٹمیسی یا کوئی ریکگنیشن ایک لحاظ سے ہوئے گی. اور جتنے بھی بین الاقوامی ادارے ہیں وہ بھی تھوڑا سا اس کی طرف پازیٹیوٹی کے ساتھ دیکھیں گے. اور اس سے بھی زیادہ میں سمجھتا ہوں کہ جو آنے والی حکومت ہے جو اس کی سب سے زیادہ ذمہ داری ہے، بھی دیکھیں نا آئی ایم ایف کے پاس تو ان کو جانا پڑے گا، دیر از نو وے آؤٹ. نو، اس کا مطلب یہ ہے کہ آئی ایم ایف کی شرائط تو اس سے پہلے ہی ہم ایکسیپٹ کر چکے ہیں. اب اگر ان کے ساتھ جاتے بھی ہیں تو یہ ضرور ہے کہ کسی صورت کے اندر بھی ہم اور کوئی ایسا کمپرومائز نہ کریں کہ ہم اپنے عوام پہ مزید ٹیکسز ڈال دیں. جو دوسری بڑی چیز ہے وہ یہ ہے کہ آپ کی جتنی بھی صنعتیں ہیں ان کو ہمیں ہر صورت کے اندر، الیکٹریسٹی کے اندر، گیس کے اندر، ہمیں ہر حال میں ان کو ریبیٹ دینا ہوگا، سو دے آر ایبل ٹو پروڈیوس دوز کائنڈ آف مٹیریلز وچ آر کمپیٹیبل ان کاسٹ افیکٹونیس آف انڈیا اینڈ بنگلہ دیش. اینڈ دیٹ از دا ریزن کہ آپ اس کو کمپیٹ کر سکیں گے انٹرنیشنل ورلڈ کے اندر، اور پھر آپ اپنی ایکسپورٹ کو تھوڑا سا بہتر کر سکیں گے. دوسری چیز جو سب سے ضروری ہے، آنے والی حکومت جو ہے اس کا آئی وڈ سے کہ
जो बैरून मुल्क पाकिस्तानी हैं उनका ट्रस्ट नए सिरे से बहाल करना, उनको अपने उसके दायरे के अंदर लेकर आना, उनके तहफ़्फ़ुज़ात को दूर करना। बिल्कुल सही। एंड स्टिल आई वुड से आप उनको वोट का हक ज़रूर दीजिए। इट विल बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर देम आल्सो एंड फॉर पाकिस्तान आल्सो, कि जब आपके रिमिटेंसेस एकदम से जब ज़्यादा आना शुरू हो जाएंगे, आपकी थोड़ी सी एक्सपोर्ट बढ़ेंगी, तो हो सकता है कि वो जो एक डेफिसिट का गैप है, वी आर एबल टू ब्रिज दैट, और हो सकता है कि हमें इतने ज़्यादा कर्ज ना लेने पड़े। दैट इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। बिल्कुल सही।